حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث بیان ہوئی تھی کہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب اپنے بستر پر سونے کے لیے تشریف فرما ہوتے تو آپ دونوں ہاتھوں کو اس طرح اکٹھا کرتے اور اس کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد ولم یکن لہ کفوا احد تک، پھر سورہ قل اعوذ برب الفلق، پھر سورہ قل اعوذ برب الناس، ان تین سورتوں کو سرکار تلاوت فرماتے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے، پھونک مار کے تو اپنے سر پر اور چہرے پر ان کو پھیر لیتے اور اپنے سارے جسم کے اوپر پاؤں تک، جسم کا جو سامنے والا حصہ ہے، بعض روایات میں یہ ہے کہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا وہاں تک آپ ہاتھ پھیر لیتے، اور یہ کام جو ہے اس کو 3 مرتبہ سرکار جو ہے وہ کرتے۔ پھر اس کے ساتھ یہ کرتے، اپنا دایاں ہاتھ جو ہے اس کو اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور کونی کو آگے نکال لیتے، تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوتے۔ تو یہ 3 مرتبہ کا جو دم ہے، یہ جادو ٹونے اور جو نقصان دہ عملیات آج کل کے نام نہاد سفلی اور شیطانی علم کے ذریعے عملیات کرنے والے جو ہیں، جو کرتے ہیں اور لوگ ان کے پاس جا کے کراتے ہیں، تو ان کا یہ توڑ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اس کو پیش فرمایا ہے، اور آپ کے اہل بیت نے اس کو آگے لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے کہ اس پر عمل پیرا ہو کر تو جادو وغیرہ ایسی چیزوں سے، ان چیزوں کی نحوست سے اپنے آپ کو آپ بچا سکتے ہیں۔ فالحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر لبید بن عاصم یہودی اور چند عورتیں اس کے ساتھ تھیں، تو انہوں نے مل کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پر جادو کیا تھا۔ یہ کھجور کی جو ہے وہ مغز کھجور کی لکڑی کا، یعنی اوپر چھال ہوتی ہے، چھال اتار دو، اچھی طرح صاف کر دو تو نیچے پھر اس کا مغز رہ جاتا ہے، وہ مغز جو ہے وہ تھا، اس کا بت بنا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک اس کے اوپر جو ہے وہ رکھ کر، تو اس میں یہ سوئیاں تھیں جو کھبوئی ہوئی تھیں 11 مقامات پر، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی طبیعت بوجھل رہنا شروع ہو گئی، اور جیسے بخار زدہ آدمی ہوتا ہے اس طرح آپ کی طبیعت رہنا شروع ہو گئی۔ اور اس کے اوپر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت حافظہ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی جو صلاحیتیں شرعاً جو شریعت کے پھیلانے کے لیے مطلوب تھیں ان کے اوپر اثر نہیں پڑا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کوئی ایسا اثر نہیں پڑا کہ جس اثر کی وجہ سے امور تبلیغ جو ہے نا، تبلیغ رسالت جو ہے اس کے اندر کوئی کمی باقی ہوئی ہو یا اس کے اندر کوئی نقص جو ہے وہ پیدا ہوا ہو۔ اس طرح سرکار کی طبیعت مبارکہ جو ہے وہ بوجھل رہنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کر کہ حضور یہ فلاں یہودی نے اور کچھ یہودنوں نے مل کر تو آپ پر جادو کیا ہے تاکہ آپ کی عقل اور آپ کی سمجھ شعور جو ہے اس کو تہ و بالا کر کے رکھ دیں، مگر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہونے دے گا، لیکن آپ کی طبیعت کے اوپر بوجھ ضرور ہے، آپ کو اس وجہ سے تکلیف بھی ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں کنواں ہے، اس کنویں کے اندر بالکل جو نیچے جو
گارا ہوتا ہے کنویں کے نیچے، تو اس گارے کے اندر جا کے اس کی تہہ میں یہ پتلا جو ہے نا اس کو چھپایا گیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک چاند جو ہے نا وہ بھی اوپر اس کے لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے اس جادو سے چھٹکارے کے لیے یہ 2 صورتیں نازل فرمائی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب، 3 ہو گئی، ومن شر النفاثات فی العقد 4، ومن شر حاسد اذا حسد 5 ہو گئی ہے جی۔ اور اس کے بعد قل اعوذ برب الناس 1، مالک الناس 2، الہ الناس 3، من شر الوسواس الخناس 4، الذی یوسوس فی صدور الناس 5، من الجنۃ والناس 6۔ فلک کی جو ہے نا 5 فلک کی اور 6 جو ہیں وہ ناس کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ اس کو پر تشریف لے گیا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ پتلا جو ہے نا جس پہ جادو کیا ہوا ہے بنا کے تو وہ اس میں سے نکالے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پتلا جو ہے نا یہ پھر اس کے نکالنے کے وہ منتظم تھے، تو پتلا جو ہے وہ نکال لیا۔ جب پتلا نکالا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور آپ ذرا یہ جو 2 صورتیں آئی ہیں ان کو ذرا ٹھہر ٹھہر کے ایک ایک آیت کر کے آپ پڑھیں۔ تو اس طرح پھر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی ایک آیت کی تلاوت فرماتے تو ایک گرہ جو ہے نا اس کے اوپر وہ کھل جاتی اور سوئی جو ہے وہ نکل جاتی۔ اسی طرح دوسری آیت پڑھنے سے دوسری کھل جاتی، تیسری سے تیسری، چوتھی سے چوتھی، اسی طرح 11 کی 11 جو ہے نا وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کھل گئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت جو ہے وہ اس جادو کے اثرات سے بالکل یہ ہلکی پھلکی ہو گئی، اور اللہ پاک نے آپ کو شفاء کاملہ عطا فرمائی۔ یہ سبب تھا ان 2 صورتوں کے نزول کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تب سے یہ اپنا معمول بنایا کہ آئندہ اگر کوئی اس قسم کا کوئی عمل کرے تو اس کا اثر نہ ہو، اور پھر ساری زندگی سرکار پر اس کے بعد کوئی اثر جو ہے وہ مرتب نہیں ہوا۔ تو اس طرح یہ 11 آیتیں ہیں جی، اور اس میں انہوں نے دھاگا بھی اوپر لپیٹا ہوا تھا۔ یہ دھاگا جو تھا نا یہ تانت تھی کسی مردہ جانور کی انتڑیوں سے تیار کی ہوئی، جو اس زمانے میں اس سے ڈورا یا دھاگا جو ہے نا وہ تیار کرتے تھے کوئی چیز، کسی چیز کا منہ باندھنے کے لیے۔ اس کی جو انتڑیاں ہیں نا جی کافی لمبی ہوتی ہے نا انتڑی، تو اس کے مطابق اس کو نا وہ چیر دے کے تو پھر اس کے نا ساتھ چھوٹے چھوٹے چیر دیتے جاتے یہاں تک کہ کئی وہ رسیاں بن جاتی، ان کو پھر وہ خشک کر لیتے تو بس یہ وہ رسیاں بن جاتی اور بڑا کام آتی ہیں ان کو، مشکیزے وغیرہ کا منہ بند کرنے کے لیے، کسی توشہ دان یا تھیلے کا منہ بند کرنے کے لیے، یا کسی اور مقصد کے لیے۔ اور یہ دھاگا جو ہے نا یہ اس کو جوتے وغیرہ جو ہیں ان کے گانٹھنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا، وہ لوگ بڑے ماہر تھے اس کے تیار کرنے میں۔ تو اس کے اندر 11 گریں تھی دی ہوئی پہلے سے، اور اس کو لپیٹا ہوا تھا اس کے اوپر، تو اس کی 11 گریں جو ہیں وہ بھی کھل گئیں، 11 سوئیاں جو ہیں وہ بھی نکل گئیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تندرست ہو گئے۔ اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ فرمایا سورہ اخلاص کا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، 3 آیتیں ہوگی، ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 4 آیتیں، 11 اور 4 15 ہو گئی۔ یہ 15 آیتیں ہیں جی، یہ جادو سے بچاؤ کا ایک بہترین یہ عمل ہے، اس کو اپنائیں، خود آپ اپنے اوپر یہ اس کو کیا کریں، اپنے گھر کی عورتوں اور بچوں کو سکھائیں،
اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو سکھائیں، اور جو بچے نابالغ ہوں ان کے لیے آپ اپنے منہ سے یہ کام کر کے اپنے ہاتھوں کے اوپر ایسے پھونک مار کے تو ان کے جسم کے اوپر پھیر دیا کریں. انشاءاللہ تعالی اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حفاظت ہی حفاظت رہے گی. تو یہ میں وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ سرکار اس عمل کو کیوں فرماتے تھے، اور وہ میں نے بتا دیا. وجہ یہ تھی کہ جادو کیا گیا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کس طریقے سے اس عمل کے ذریعے سے، ان صورتوں کے ذریعے سے جادو جو ہے یہ دور ہو گیا. اور سورہ اخلاص جو ہے، ایک سورہ اخلاص اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت کو پڑھ کر تو آدمی جن باتوں کا اقرار کرتا ہے، تو ان باتوں کا اقرار کرتا ہے نا جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو وہ مخلص ہی ہوتا ہے، جو ورنہ وہ یہ اقرار نہیں کر سکتا. تو اس لیے اس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں. تو یہ 3 صورتیں ہیں جی، ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. ہوگا جی اس کے اوپر عمل جی، اپنے گھر کے بچوں کو، عورتوں کو، ہاں جی، ہاں سب کو سکھائیں. اور جو چھوٹے بچے پڑھ نہ سکیں اس کو، تو خود ہی عمل اپنے ہاتھوں کے اوپر کر کے پھونک مار کے تو ان کے جسم پر بھی پھیر دیا.